اس وقت آپ کو براہ راست لی چاہیے مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر پشاور میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ میں 3894 دکانوں کی SOPs کی مطابق پایا گیا، 2981 دکانوں کو وارننگ دی گئی، 2751 دکانوں کو SOPs کی خلاف ورزی پر جرمانہ کیا گیا، جبکہ 490 دکانوں کو خلاف ورزی پر سیل کیا گیا۔ اسی طرح 454 مارکیٹوں میں سے 14 مارکیٹوں کو SOPs کے خلاف ورزی پر جرمانہ کیا گیا ہے، جبکہ 35 مارکیٹوں کو سیل کیا گیا ہے۔ 149 بس اڈوں میں سے 8 کو SOPs کی خلاف ورزی پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے، جبکہ 16 بس اڈوں کو سیل کیا گیا ہے۔ اس طرح 3510 پبلک ٹرانسپورٹ گاڑیوں کا معائنہ کیا گیا ہے، جن میں 198 گاڑیوں کو SOPs کی خلاف ورزی پر جرمانہ کیا گیا، جبکہ 82 گاڑیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ اور اس کے علاوہ ضلعی انتظامیہ نے صوبہ بھر میں 5575 انڈسٹریل یونٹس کا معائنہ کیا، جہاں پر 15 انڈسٹریل یونٹس کو حکومت کی جاری کردہ گائیڈ لائنز کے خلاف ورزی پر جرمانہ کیا گیا، جبکہ 37 انڈسٹریل یونٹس کو سیل کیا گیا۔ اس طرح 11684 عوامی مقامات کا معائنہ بھی کیا گیا، جہاں پر 488 افراد کو SOPs کی خلاف ورزی پر جرمانہ کیا گیا، اور صوبے کے مختلف اضلاع میں انتظامیہ نے 736 پیٹرول پمپس کا معائنہ بھی کیا، جہاں پر SOPs کی خلاف ورزی کے نتیجے میں 79 پیٹرول پمپ پر جرمانے عائد کیے گئے، جبکہ 46 پیٹرول پمپس کو سیل کیا گیا ہے۔ اس طرح رپورٹس کے مطابق اب تک مختلف اضلاع کے انتظامیہ نے کل 33001 معائنے کیے ہیں، جہاں پر کل 3553 کاروباروں پر جرمانت عائد کیے گئے ہیں اور 811 کاروباروں کو سیل کیا گیا ہے۔ اس طرح پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے جن پیٹرول پمپس پر بغیر کسی وجہ سے پیٹرول پمپ کا مصنوعی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی خلاف ورزی میں صوبہ بھر کے انتظامیہ نے بھرپور کارروائیاں کی ہے۔ اور دوسرا، میں یہ بھی اس موقع پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے اسپیشلی جو ہمارا جو آٹا اور گندم کا جو ہمارا مسئلہ تھا، اس حوالے سے آج چیف منسٹر خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب جو ہے وہ آج وزیر اعظم صاحب سے اس حوالے سے میٹنگ بھی کر رہے ہیں اور اس چیز کو وہاں پہ اٹھا رہے ہیں۔ جو جہاں تک پیٹرولیم کی مصنوعات کا تعلق ہے، اس میں ڈسٹرکٹ ہمارے پورے صوبے میں ہمارے ڈسٹرکٹ انتظامیہ اس وقت جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کارروائیاں کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ترسیل ہے، جو کمپنیوں کی طرف سے پیٹرول پمپس کو پیٹرول یا ڈیزل آ رہا ہے، اس حوالے سے جہاں پہ وہ شارٹیج آ رہی ہے، اس حوالے سے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے وفاق کے ساتھ اس چیز کو ٹیک اپ کیا ہے، اور اس طریقے سے ہمارے چیف سیکرٹری صاحب نے بھی سیکرٹری پیٹرولیم کے ساتھ ٹیک اپ کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پیٹرولیم کا جو یہ مصنوعی قلت ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم نے قابو پا لیا، اور انشاءاللہ اس کو آگے جو کمی بیشی ہے وہ ایک آدھ دن میں ہم اس کو وہ کریں گے۔ اس طریقے سے میں جو اسپیشلی جو اس وقت ہمارے کل جو ہم نے وہ جاری کیے ہیں صوبہ بھر کے 49 اسپتال، یہ 7ویں کیپ ہیں جو SOPs ہم دے رہے ہیں۔ صوبہ بھر میں 49 اسپتالوں کی طبی عملے کو کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حفاظتی سامان کی 7ویں کیپ ہم نے مہیا کر دیا ہے۔ NDMA کے تعاون سے 52,315 N95 ماسک، 26,522 KN95 ماسک شامل ہے، 4,30,000 سرجیکل فیس ماسک، 7,925 حفاظتی جو سوٹس ہیں، جو کٹس ہیں، 18,244 سرجیکل گاؤنز بھیج دیے گئے ہیں۔ اس طرح 10,330 سرجیکل دستانے، 21,185 کیپس، 21,000 شوز کور، 3475 فیس شیلڈ اور 1155 جو ہے حفاظتی MK مہیا کر دی گئی ہیں۔ اسپتالوں کو حفاظتی سامان کی تقسیم میں NDMA کے واضح کردہ طریقہ کار کے مطابق کی گئی ہے۔ 3,000 فیس ماسک اور 1,500 پرسنل حفاظتی
جو ہے وہ ریسکیو 112 کو بھی مہیا کر دیے گئے ہیں. صوبائی حکومت نے مجموعی طور پر 12,39,000 فیس ماسک، 1,90,000 دستانے، 16,325 پرسنل حفاظتی کٹس، جو ہے 1,59,302 حفاظتی سوٹس، 85,000 N95 ماسک میں دیگر ضروری سامان متعلقہ اداروں کو، ہاسپٹلس کو بھجوا دیے گئے ہیں. یہ کل تک جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ لیا. اس طریقے سے میں بات کروں گا کہ پوری جو ہماری جو ہاسپٹلز ہے، 3 جو ہمارے بڑے ہاسپٹلز ہیں، لیڈی ریڈنگ اسپتال LRH، HNC اور KTH، اس میں جو کیپیسٹی ہے اس کو ہم بڑھا رہے ہیں، کیونکہ ان ہاسپٹل پہ پورے صوبے کا بوجھ ہے اور ان کے اوپر زیادہ رش جو ہے ان ہاسپٹلس پہ ہیں. اس کے لیے ہم نے HDU جو یونٹس ہیں وہ صوبے کے دیگر اور خاص کر جو پشاور اور سراؤنڈنگ ایریاز میں ہاسپٹلز ہیں اس کو ہم نے کنورٹ کر دیا. وہاں پہ ہم نے HDU کا جو ہے جو ضروری وہ ہے وہ ہم نے وہاں پہ بیڈز لگا دیے گئے ہیں، وہ جو ضروری وہ کر دیے گئے. اس وقت تمام ہمارے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں اور جو بڑے ہمارے ہاسپٹل ہیں پشاور میں، اس وقت کیپیسٹی کا آج کے دن تک کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگین میں یہ بات کروں گا کہ وہ جو حفاظتی اقدامات ہیں، جو SOPs ہے، اس پہ ہم عمل درآمد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کرونا وبا کو جو شکست دینا ہے انشاءاللہ ہم دیں گے. اس موقع پہ 2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک کل آل پارٹیز کانفرنس ہوئی یہاں پہ پشاور میں، جہاں پہ 2-3 چیزیں میں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے. اور پھر بلاول نے بھی کل بات کی ہے، اس کا بھی میں خیبر پختونخوا کا انہوں نے نام لے کر جو بات کی ہے میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں. پہلے میں بلاول کو یہ جواب دوں گا کہ آپ کا ایک جو بڑا پرابلم ہے سندھ حکومت کا یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا، یہ خلوتوں میں کچھ کہتے ہیں، جلوتوں میں کچھ کہتے ہیں. NCC نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب چیئر کرتے ہیں، تمام میٹنگز میں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود چونکہ اس کا ایک تو آئی وٹنس ہوں، خود اس میٹنگز میں ہوتا ہوں خیبر پختونخوا اپنے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے ساتھ ان میٹنگز میں متواتر. اور سب سے پہلے جو ٹائم NCC میں ملتا ہے، ریکارڈ کے لیے میں بتا رہا ہوں، میں وزیر اعلیٰ صاحب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے ٹائم اور سب سے زیادہ ٹائم وہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب لیتے ہیں NCC کی میٹنگ میں. اور جتنے تجاویز ان کے ہوتے ہیں، جتنی چیزیں ہوتی ہیں، یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جتنے بھی فیصلے کیے وہ صوبوں کے ساتھ، سندھ، بلوچستان، KP، پنجاب کے وزیر اعلیٰ، بشمول گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ اور بشمول وزیر اعظم آزاد کشمیر، سارے فیصلے کنسنسس سے پرائم منسٹر عمران خان نے 2-3 گھنٹے کر کے کیے. اور پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں شام کو ٹی وی پہ آ جاتے ہیں تو منسٹر کچھ کہہ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کچھ کہہ رہا ہے، ان کے جو لیڈر ہے بلاول وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اس لیے میں ان کو بتا رہا ہوں کہ خدارا یہ جو پالیسی ہے یہ خلوتوں اور جلوتوں میں، اس میں حقیقت پسند بنے. جو بات آپ لوگ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، اور اس میں میں نے جتنے لوگ کوٹ کیے اس میں کوئی ڈینائی کر سکتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ غلط ہے، یا کہ کیا اس طرح نہیں تھا کہ سب سے زیادہ ٹائم جو ہے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کو ملتا ہے ہر میٹنگز میں. اچھا، دوسری بات یہ کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ جی وہاں پہ ڈیتھ. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کچھ بھی نہیں چھپایا. جو گائیڈ لائن تھے WHO کے، اس کے مطابق ہم نے اپنے عوام سے کچھ نہیں چھپایا. پہلے دن سے ہم بتا رہے اگر کسی کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے اس کا بھی ٹیسٹ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اگر اس میں کورونا وائرس کہیں پہ پازیٹو آیا ہے تو ہم نے اس کو بھی شو کیا ہے، اس کو بھی ڈیٹا میں ڈالا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو کیپیسٹی تھی
ٹیسٹنگ کیپیسٹی پہلے دن وہ 20 تھی. اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت تقریباً 2800 کیپیسٹی پہ ہم نے پہنچا ہے. اور یہ تقریباً جو میں 2800 کیپیسٹی بتا رہا ہوں یہ ہم نے خود بلڈ کی. خیبر پختونخوا کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے یہ خود بلڈ کی. ہم نے یہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کا میں آپ کو ڈیٹا نہیں دے رہا ہوں. یہ اپنے صوبے کا بتائیں کہ ان کی اپنی کتنی کیپیسٹی ہے اور پہلے دن سے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کی کتنی کیپیسٹی وہ ساتھ ملا کر. تو اسی لیے اور اس کو آگے ہم لے کر جا رہے ہیں. ہم اب پرائیویٹ ہاسپٹلس کے ساتھ جو لیبارٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آئندہ دنوں میں ہم نے 5000 اور پھر اس طریقے سے 10,000 تک پہنچانا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی وہ خیبر پختونخوا کو بھی فیڈرل حکومت الحمدللہ ہم اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ لوگوں کو اگر وہاں پہ کیش ایمرجنسی پروگرام کے پیسے بھی ملے اور اس کے بعد آپ مانتے بھی نہیں اور اپنا راشن جس طریقے سے تقسیم کرتے ہو وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے اور ہم سب کو پتہ ہے. ہماری جو کیش ایمرجنسی پروگرام ہے اس میں فیڈرل حکومت نے زبردست قسم کا خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے پہلی دفعہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے غریب اور متوسط طبقے اور جو لوگ جو حقدار ہیں ان تک پہنچا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ این ڈی ایم اے کی طرف سے ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آئی. فیڈرل حکومت کے سے جو ضروری اقدامات ہوتی ہے وزیر اعلیٰ صاحب این سی سی کی میٹنگ میں جو تجویز یا جو چیزیں رکھتے ہیں اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے اور فیڈرل ہماری حکومت نے اسی وقت اس پہ ایکشن لیا. ہمارا جو وہ ہے وہ جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے انہوں نے کہا خیبر پختونخوا کے حوالے سے فیڈرل حکومت کی زبردست کوآرڈینیشن ہے اور جو نیشنل لیول پہ جتنے بھی فیصلے این سی سی میں ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد این سی سی میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو پہ ہم عمل درآمد کر کے آگے جا رہے ہوتے ہیں اور اپنا جو ان پٹ ہوتا ہے وہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب این سی سی میں رکھتے ہیں. این سی سی میں ہمارے چیف سیکرٹری صاحب اور دیگر جو وہ ہوتا ہے جو لوگ ہمارے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ رکھتے ہیں جس کو اسد عمر صاحب چیئر کرتے ہیں. اچھا پھر اس کے علاوہ یہ کہ جی آپ لوگ اس وقت بار بار ایک چیز کو وہ کر رہے ہیں. میں کل سن رہا تھا کہ جی یہ ہوا. یہ تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اتنا بڑا وبا آیا جو پوری دنیا میں آیا کہ اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان ہے. اس آزمائش کے موقع پہ اتنے مشکل وقت میں کہ عمران خان خدا نہ خواستہ اگر یہ لوگ ہوتے تو کیا حال ہوتا. وہ آپ کے سامنے ہے ٹریک ریکارڈ اور ٹریک ہسٹری ان لوگوں کے. لیکن میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت چونکہ کرونا وبا ہے ہم نہیں چاہتے کہ ان چیزوں میں پہنچے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہو رہا ہے کہ کمیشن کی رپورٹ سامنے آ رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی آج وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس کمیشن کے اوپر جو کاروائی ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے. آپ لوگوں کی طرح نہیں ہوگا کہ کمیشن بنی کمیٹی بنی اور یہ ایک مذاق بنا ہوا تھا پچھلے حکومتوں میں کہ جو کام نہیں کرنا اس کو مٹی پاؤ والی پالیسی رکھنی ہے تو کمیٹی اور کمیشن بنائے. پرائم منسٹر عمران خان کے دور میں جو کمیشن بنے گی جو کمیٹی بنے گی چاہے وہ چینی اسکینڈل کی ہو چاہے وہ پی آئی ایکٹ جو وہاں پہ ہمارے جو بھائی اس میں شہید ہوئے جو وہ ہوا ہے پی آئی اے کا جو طیارہ گرا ہے اس حوالے سے سارے کمیشنوں کی رپورٹیں عوام کے سامنے آئے گی اور پبلک آئے گی اور جو ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اس طریقے سے وہی بات جو اپوزیشن نے یہاں پہ کل اے پی سی کی تھی وہی بات کہ ہم سارے جتنے فیصلے وہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی قیادت میں جو ہوتا ہے اس میں تمام صوبے تمام اسٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کر اس میں کنسنسس سے فیصلے ہو. دوسری بات کہ جی وہاں پہ اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں یا اوور آل جو بات کی جاتی ہے میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ ہماری حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی قیادت میں دن رات ایک کر کے جب سے کرونا وبا آیا ہم نے اپنی جانوں کی تحفظ عزیز نہیں ہمیں اپنے عوام کی تحفظ عزیز ہے. چاہے وہ ہاسپٹلز ہو
چاہے وہ کوارنٹائن سینٹر ہو، چاہے وہ آئسولیشن سینٹر ہو، چاہے وہ بازاروں کو چیک کرنا ہو، چاہے وہ ایئرپورٹ جانا ہو، یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہے۔ اوورسیز حوالے سے کل انہوں نے بھی بات کی ہے آل پارٹیز کانفرنس میں، میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ویژن کو اگر کوئی اسٹڈی کرے، پہلے دن سے اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے خان صاحب کی جو ویژن ہے وہ سب کے سامنے۔ اب مشکل جب وقت آیا تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے جو وہاں پہ لوگ شہید ہوئے ہیں ہمارے سعودی عرب میں، دمام میں، ریاض میں، وہاں پہ اس کے لیے فلائٹ فوری طور پر وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب ملے اور وہ جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا۔ دوسرا، جتنے اوورسیز پاکستان ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، یہ اپنا ان کا ملک ہے، چاہے جتنے مشکل حالات ہو، چاہے جتنا ہمارے اوپر یہاں پہ برڈن ہو، لیکن ہم ان کو لے کر آ رہے۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرائنگ روموں میں بیٹھنے والوں، باہر تو خود نکلتے نہیں ہو، وہاں پہ بیٹھ کر صرف وہ باتیں کر رہے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس وقت اپوزیشن کی تمام لیڈرشپ کہ یہ ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کے پاس اظہار یکجہتی اپنی حفاظتی اقدامات کر کے، جو حفاظتی احتیاطی تدابیر وہ کر کے جائیں نا، ہاسپٹلز میں جائے، اپنے ڈاکٹر کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے، اپنے فرنٹ فٹ پہ یا فرنٹ لائن پہ لڑنے والے جو ہمارا جتنے بھی لوگ ہیں اس کے سارے اظہار یکجہتی کرے، بجائے یہ کہ بے وقت کی راگنی جو راپ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے سمجھ سے بلاتر ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم نے کورونا وبا کو شکست دینا ہے۔ ہمارے لوگ جس طریقے سے یہ اسپریڈ ہو رہا ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے، اس میں جتنے ہمارے وسائل ہیں اس میں ہم نے ہر ممکن کوشش کی اور کریں گے اور آخری حد تک کریں گے، جب تک جان میں جان ہے ہم کریں گے۔ دوسرا، اس صوبے کے اوپر میں نے بار بار کہا کہ اس صوبے کے اوپر 3-4 قسم کے جو ہے وہ آئے، جو یہ کہتے ہیں بلاول کے وہاں پہ ڈیتھ ریشو۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ 1 فروری 20 مارچ تک 478 ریگولر پروازوں کے ذریعے 81,524 مسافر پشاور ایئرپورٹ پر پہنچے تھے جن کی اسکریننگ ہوئی تھی۔ یہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں 81,524۔ اس کے بعد لاک ڈاؤن ہوا، اس کے بعد 15 اپریل سے 28 اپریل تک 23 خصوصی پروازوں کے ذریعے 4,675 مسافر پشاور آئے۔ ان کی جو یہ 4,675 ہیں ان کو پراپرلی کوارنٹائن کیا گیا، ان کے ٹیسٹ ہوئے، ان میں 700 تقریباً کے لگ بھگ لوگوں میں کورونا پازیٹو آیا، بھرپور اس کا خیال رکھا۔ پھر اس طریقے سے اس صوبے میں زائرین آئے، اس کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کوارنٹائن کیا، ان کا سارا پروسیس کر کے وہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ افغانستان سے ہمارے پاکستانی بھائی جو وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے وہ لے کر آئے، اس کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہے خیبر ڈسٹرکٹ میں 7 کوارنٹائن سینٹر، آئسولیشن سینٹر قائم کیے، ٹیسٹنگ ہوئی، ساری چیزیں ہو کر اللہ کے فضل و کرم سے میجورٹی وہ گھروں کو چلے گئے۔ پھر اس طرح تبلیغی جماعت کے ہمارے بزرگ بھائی آئے 5,300 لوگ، ان کو باقاعدہ ان میں بھی پازیٹو آیا کورونا، ان کا بھی مکمل طور پر خیال رکھا گیا، ان کو کوارنٹائن اور پھر اس پروسیس کو کمپلیٹ کیا گیا۔ تو اسی لیے میں آخر میں ایک بات کروں گا کہ جو باتیں کرتے ہیں، جو تنقید کرتے ہیں، وہ اپنے گریبانوں میں دیکھیں، اپنے صوبوں میں دیکھیں کہ وہاں پہ ان کی کیا صورتحال ہے۔ یہ سیاست کا وقت نہیں ہے، یہ نمبری کا وقت نہیں ہے کہ وہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا محمود خان صاحب کی جو ہماری انسٹرکشن ہے، جو خود فرنٹ لائن پہ ہے، انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے عوام کے ساتھ جینا ہے، اپنے عوام کے ساتھ مرنا ہے۔ ہم ہر حد تک، ہر حال میں ہمارے تمام مسائل اپنے عوام پہ قربان ہیں، انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ اور آخر میں ٹی ڈی دل کے حوالے سے بات کروں گا۔ ہمارے صوبے میں جہاں پہ ہمارے جنوبی اضلاع میں ٹی ڈی دل کا جو مسئلہ ہے، وہاں پہ باقاعدہ ہمارا ایگریکلچر کا محکمہ، ہمارے ریلیف ڈپارٹمنٹ،
سارے اس وقت لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر سپرے بھی ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سارے مکمل طور پر اس کے اوپر فوکس ہے. وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب خود اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں، تو ہم کسی چیز سے بھی غافل نہیں ہیں. ہم ہر طرف جو مسئلے ہیں ہم نے اس کو ایڈریس بھی کرنا ہے اور خود فرنٹ لائن پہ اس کو فیس بھی کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر خان نیوز بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنا رہے ہیں اور ایس او پیز کی خلاف ورزی پر دکانداروں اور ٹرانسپورٹرز کو جرمانے کیے گئے، اور مزید کہا کہ پیٹرول پمپس پر مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے اور اس پر قابو پا لیا گیا ہے.